اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ تمام سامعین و ناظرین آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے ایک بڑی واضح بات کہہ دی اور بہت بڑا پرنسپل دے دیا جو اسلام کے انسانی اور انسانیت پسند دین ہونے کا ثبوت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، کسی طرح کی کراہت نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی زبردستی یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کو ایک مانو، تمہیں جو عقل دی ہے اس کے فیصلے کو دیکھو کہ اللہ کو ایک ہونا چاہیے، وحدہ لا شریک ہونا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے تو کسی زبردستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے پیغمبر کے کردار کو دیکھو اور تب فیصلہ کرو کہ واقعی اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول قرار دیا جانا چاہیے تھا یا نہیں، یہ ہے۔ اور پھر وہ جب آپ قرآن کو دیکھیں گے اور سیرت محمد و آل محمد کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ وضاحت ہو جائے گی کہ گمراہی کیا ہے، بھٹکنا کیا ہے اور سیدھا راستہ کیا ہے، اور جو ہدایت کا راستہ ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ تھیوری جو ہے قرآن مجید کی دی ہوئی، اور پھر کہ انبیاء جتنے بھی آتے ہیں جہاں بھی ہوں، ہم کتنے لوگوں کو جن کو آپ مہاپرش کہیں، یہ کہیں، وہ پتہ نہیں کون ہو، کیونکہ جب انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے اور اللہ کہتا ہے ہم نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں نبیوں کو نہ اتارا ہو تاکہ وہ اپنی قوم کو سمجھائیں، وہ یعنی مطلب ان کو برائیوں سے ڈرائیں کہ تم برائیاں کرو گے تو اس کا بھی ایفیکٹ تمہارے اوپر ہوگا، اور اگر اچھائی کرو گے تو وہ بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ تو اس لیے یہ بات ہر نبی آتا ہے، اور تو جس کو آپ اس کے نام بدل سکتے ہیں، ان ناموں کو آپ بدلتے چلے جائیں۔ اسی کڑی میں اسلام نے بھی آپ کے سامنے کسی کا انکار نہیں کیا ہے کہ کسی نبی کا ہمارے ہاں کوئی انکار ہوا ہو، ایسا نہیں ہے دین میں۔ اور کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے کہ بلا وجہ کا، یہ بھی نہیں ہے کہ زبردستی کریں، کوئی نہیں۔ اگر تو قرآن مجید میں خود آیا ہے، سورہ وہ جو ہے قل یا ایھا الکافرون آپ پڑھیے تو آخر میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو ان پرنسپل اگر نہیں تسلیم ہے تو کسی کو ڈنڈے مار کے نہیں تسلیم کروایا جا سکتا ہے۔ یہ سرکس کا کوئی ٹرینڈ بندر نہیں ہوتا آدمی، یا کوئی شیر نہیں ہے کہ وہ ماسٹر کے چابک کے اوپر وہ کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے یا اڑ جاتا ہے۔ انسان کا کسی چیز کو قبول کرنا خود اس کی عقل کے اعتبار سے ہونا چاہیے، جو اس کی عقل کہے اس سے اسے قبول کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی چیز اللہ نے بلا وجہ نہیں دی، عقل دی ہے تو اس کا کوئی فیض ہونا چاہیے۔ میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ امام عالی مقام نے اسی پرنسپل کو کہ انسانی معاشرہ، بلکہ یہ کہ ایک زندہ معاشرہ، ایک زندہ سوسائٹی، لیونگ سوسائٹی بنائیں جہاں ویلیوز کے اوپر سوسائٹی بنے، اچھے مولیوں کے اوپر سوسائٹی کو بنایا جائے۔ وہ یہ ہر نبی کا کام ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے بنائی بھی، لیکن بعد کے ایسے ڈیولپمنٹ ہوئے، اور جو لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں، اور کبھی شاید آپ سے ذکر ہوا ہو، دنیا میں کی محبت ایسی چیز ہوتی ہے، یا میٹیریل ورلڈ کی محبت جو ہوتی ہے اس میں کبھی آدمی سیر نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بہت بڑے تھنکر نے ایک بات کہی ہے کہ بالکل دنیا کی محبت اسی طرح ہوتی ہے جیسے کوئی تنور جل رہا ہو جس میں لکڑی روٹی پکائی جاتی ہے تنور میں، تو تنور روشن ہے، اس میں لکڑی ڈالی جا رہی، آپ جتنی لکڑی چاہے ڈالتے چلے جائیں وہ جل جائے گی۔ ویسے ہی دنیا دار کو جتنی چاہے دولت مل جائے اس کو آپ، مگر آخر میں مر جاتا ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، آخر میں مر جاتا ہے، قوت نہیں رہ جاتی، طاقت نہیں رہ جاتی، اور جتنی دنیا ہے سب یہیں چھوڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اسی پرنسپل کو سامنے لاتے ہیں۔ تم ان کو بلا وجہ جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ایسی لڑائی لڑیں اور اس طرح سے ٹکراؤ کریں جس ٹکراؤ کا کوئی
فیض ملنے والا ہو انسانیت کو، ان کا ٹکراؤ صرف ڈیفنس کے لیے ہوتا ہے، دفاع کے لیے ہوتا ہے، بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بچاؤ بھی اپنا نہیں، پرنسپلز کا بچاؤ ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو کربلا میں بچاؤ کرنے آئے تھے، وہ اپنا بچاؤ نہیں کرنے آئے تھے کہ میرا گھر نہ لٹنے پائے، میری جائیداد تلف نہ ہونے پائے، اس کو نقصان نہ ہو، میرے بچے جو ہیں وہ صحیح رہیں۔ دنیا دار کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، باقی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کو، ہمارے بچے پڑھ جائیں، باقی کے بچے جہنم میں جائیں، بھاڑ میں جائیں، یہ ایک نظام ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سے عرض کرنا ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر اگر آپ غور کریں تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری دنیا کو یہ سبق دیا، اور یہ کہ انسانیت کو کیسے بچایا جائے۔ اللہ کے رسول نے جو بات پیش کی تھی، اور جو بات دھیرے دھیرے مدھم ہوتی چلی گئی، غائب ہوتی چلی گئی۔ اب آپ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ایک غلام تھے، غلام آزاد کیے گئے تھے غلام خرید کر کے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مؤذن بنایا، یعنی اذان دینے والا، جبکہ آپ کا لہجہ و پروننسیشن بھی عربوں کے حساب سے ٹھیک نہیں تھا، مگر پوری زندگی ان کے یہاں اذان دینے والا ایک کالا آدمی تھا جو اذان دے رہا ہے، اور جس کے اس پکارنے پر کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، بڑی بڑی شخصیات کو آنا پڑتا ہے۔ یہ مساوات، لیکن آپ سن 60 ہجری تک آئیے تو یہ مساوات غائب ہوتی چلی گئی۔ عرب، خود رسول اللہ نے فرمایا، میں عرب اور غیر عرب سب کے لیے ہوں، کالے گورے، لال سفید، سرخ سفید، سب کے لیے میں نبی بنایا گیا ہوں، میں کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے یا پرٹیکولر کلر کے لیے یا پرٹیکولر کاسٹ کے لیے نہیں نبی بنایا گیا۔ اسی لیے آج بھی دیکھیے جو اصول ہے نماز کا، ایک کالا آدمی ہو سکتا ہے نماز پڑھا رہا ہو، گورے پیچھے پڑھ رہے ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کالے کے برابر میں گورا کھڑا ہو جائے تو وہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ حج کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے، کالے آدمی کا پیر ہے، جب وہ سجدہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک گورا آدمی ہے، اس کو اپنا سر رکھنا پڑے گا، پیر سے اس کا سر ہے، ایسے ہی وہ تو صفیں جو بنتی ہیں وہ اسی طرح بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو مساوات کا پرنسپل دیا۔ عورتوں کی عظمت، قرآن نے کہا کہ یعنی وہ اس لیے نہیں آیا تھا خالی حکومت کی جائے، وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ خالی مزہ لیا جائے، انجوائمنٹ کیا جائے، بلکہ یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ تم کو نیک بننا، اچھا بننا، ایک اچھی سوسائٹی بنانی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یہ بات مل جائے گی کہ جس وقت قرآن مجید میں، یعنی عرب کیا کیا کرتے تھے، وہ آج کل ہمارے یہاں بھی بہت وہ دوسری طریقے سے ہونے لگا ہے۔ وہ لڑکیاں پیدا ہوئیں تو پیدا ہوتے ہی لڑکی کو مار دیتے تھے کہ یہ ہماری انسلٹ کی بات ہے، کوئی ہماری اس لڑکی سے شادی کرے گا، کوئی داماد بنے گا ہمارا۔ ہمارے یہاں بہت سی کمیونٹیز جو ہیں ان کو پتہ نہیں یہ خیال ہوتا ہے، اور یہ کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے اب تو فیٹس کلنگ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ عرب وہ زمانے میں کرتا تھا۔ قرآن مجید نے کیا پوچھا ہے؟ قرآن مجید نے خود آیت میں یہ پوچھا ہے کہ ہم وہ زندہ دفن کر دی جانے والی بچی کو، جو زندہ دفن کر دی گئی ہے، اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تیرا گناہ کیا تھا، تیرا پاپ کیا تھا جس کی وجہ سے تو قتل کر دی گئی؟ یعنی قیامت کے دن تم کو جواب دینا پڑے گا، کہ یہ جواب ہے کہ وہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اس سے ہم پوچھیں گے کہ کس گناہ کی وجہ سے اسے زندہ دفن کیا گیا، کون سی بات تھی جو اسے قتل کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جینڈر ریفارم کے لیے آیا، عورتوں کو بچانے کے لیے آیا، غریبوں کو اوپر اٹھانے کے لیے آیا، کاسٹ سسٹم ختم کرنے کے لیے آیا۔ یہ وہ پرنسپل تھا، اور یہ سب چیزیں ختم ہو رہی تھیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام، اور اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے، یزید کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیتے، تو یاد رکھیے کہ یہ اور بات پکی ہو جاتی کہ بھئی یہ تو جو نمائندے ہیں، آج بھی دیکھیے بہت سی حکومتیں روحانی لوگوں کو پکڑنے کی کوشش اسی لیے کرتی ہیں تاکہ اس میں اسپریچول کلر بھی آ جائے، جبکہ ہم لوگ اب اس نظام میں دنیا میں رہتے ہیں کہ شاید اسپریچوالزم کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اب انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے، ایک سیکولر سسٹم ہے، ہمارے یہاں ریلیجن کی وہ امپورٹنس نہیں ہے کہ پارٹ آف دا گورنمنٹ بنے، جس کا جو جی چاہے عمل کرے، جس ریلیجن کو جی چاہے فالو کرے۔ تو یہاں پر ہے، مگر یہ کہ کبھی کبھی سہارا لینا پڑتا ہے اسپریچول لوگوں کا۔ تو اگر کوئی اسپریچول اتھارٹی ہماری بیعت کر لے، یعنی ہماری اتھارٹی تسلیم کرے، تو گویا ہم ہی سب سے بڑے اسپریچول ہیں۔ اب ہم شراب پئیں گے، میں نے کہا تھا یزید کی بہت سی خرابیوں میں سے وہ شراب پیتا تھا، اور مطلب مذاق بھی اڑاتا تھا
کہ وہ اس کے شعر موجود ہیں جو اس کی شاعری ہے، دیکھیے جس کو اس نے ترنگ میں پڑھا ہے کہ اگر دین احمد میں شراب جائز نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اسلام میں شراب حرام ہے، تو دین مسیح پر ہو کے پی لو، یعنی کرسچین ہو جاؤ، عیسیٰ کے دین پر چلے جاؤ۔ حالانکہ جناب عیسیٰ کے یہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے شراب کو، کوئی بھی نبی شراب کو جائز نہیں قرار دیتا، کبھی بھی نہیں کرتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایول کو وہ الاؤ کرے۔ مگر یہ وہ کہتا ہے کہ ان کے دین پر ہو کر کے پی لو، تو دین مسیح پر ہو کے پی لو۔ تو اس لیے کہنا یہ نہیں کہ وہ ساری پرنسپل جو مٹ رہے تھے اس کے لیے امام حسین کو کھڑا ہونا تھا۔ یہ جتنے پرنسپلز آپ دیکھ رہے ہیں جو اسلام لایا تھا یزید کے دور میں، یہ سارے جو اصول تھے ایک طریقے سے تہس نہس ہو رہے تھے، ان کو بالکل مٹائے جا رہے تھے۔ اس موقع کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے یہ نہیں کیا ایک دم سے کہ چلو نکلو، ایک شور مچایا اور نعرے بازی ہوئی اور سب لوگ کھڑے ہو گئے، بلکہ آپ کو پرنسپلز کو بچانا تھا۔ تو پرنسپلز جیسے بچائے جاتے ہیں اس کے لیے، اور زمانہ اتنا گزر چکا تھا کہ اب وہ کیفیت بھی نہیں رہ گئی تھی، یعنی جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں لوگوں کو ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کمیونیکیشن نہیں تھا، ایسی صورتحال نہیں تھی، سب لوگ ایسا بھی نہیں تھا کہ مدینہ ہی میں رہتے ہوں۔ تو اس لیے ان کو بچانے کے لیے امام حسین، تو اگر امام پہلے ہی دن سے تلوار اٹھا لیتے اور نیزہ اٹھا لیتے اور لڑنے کے لیے اور فوجیں اکٹھا کرتے، تو ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایفرٹ کرتے، کوشش کرتے اور لوگ آپ کے ساتھ تیار ہو جاتے اور آپ یزید کو ہرا بھی دیتے، شکست دے دیتے اور حکومت بنا لیتے۔ تو اس سے وہ فکر جو تھی، وہ جو اس کا جو تھاٹ تھا، یزیدی تھاٹ تھا یا اسطے کا تھاٹ، باطل کا جو تھاٹ ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ پہلے ہی، یعنی اسلام کا ایک اصول ہے ٹالرنس کی جاتی، جہاں تک ممکن ہو پہلے کوشش کی جاتی۔ یہ نہیں ہے کوئی لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے جس میں آپ نے لڑائی شروع کر دی ہو، جب لڑائی ہوئی تو آپ نے جواب دیا۔ حضرت علی لڑائی میں کبھی آپ نے پہل نہیں کی، جتنی جنگیں آپ نے کی ہیں سب میں یہی ہے کہ پہلے آپ نے موقع دیا ہے، موقع دینے کے بعد پھر جنگ کی ہے۔ تو ویسی ہی بات اس کے اندر بھی ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ جنگ جو ہوئی ہے، آپ دیکھیں کربلا میں، اس کا بھی پورا ایک اصول بنایا کہ امام حسین علیہ السلام کو پرنسپلز کو بچانا تھا، اپنی ذات کو یا اپنے گھر والوں کو نہیں بچانا تھا، اور ان کو انہوں نے قربان کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو آپ مدینے کو، اپنے وطن کو نکل آئے۔ یہ اگر اس وقت لڑائی شروع ہوئی، ایک ٹکراؤ ہوگا، تو فطری بات یہ ہے کہ مدینے میں جنگ ہوگی، مدینے میں جب جنگ ہوگی تو چلیے آویزش یہی ہوئی، تو لڑائی ہوئی، لڑائی میں کون جیتا کون ہارا اس سے کوئی پرنسپل تو بچتا نہیں۔ آپ مکے میں رہے، مکے میں بھی آپ نے ایکسیڈنٹلی نہیں گوارا کیا کہ آپ قتل ہو جائیں، اور مکے میں 3-4 مہینے آپ نے بہت نصیحتیں کیں، تقریریں کیں، لوگوں کو سمجھایا تاکہ یہ چیز مشہور ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی امام حسین اور اس طرح کی جتنی ذاتیں ہوتی ہیں ان کی مثال دیتا ہوں کہ بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جب قحط پڑ جاتا ہے، اکال پڑ جاتا ہے، تو اس وقت بھی بیج بچائے جاتے ہیں کچھ، کہ جب اگلے سال بارش کا زمانہ آئے گا تو اس بیج کو زمین میں ڈالیں گے اور پھر گرو کریں گے تو پھر پیدا ہو جائے گا، اور اگر بیج ہی نہ رہ گیا تو کیا ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام اسلام کے دین فطرت کی ان سیڈز کو، اس بیج کو بچا رہے تھے، ان بیجوں کو، تاکہ اس سے پھر اسلام کا درخت تناور ہو جائے اور اسلام کے پیڑ اور نکل آئے سب اس کے اندر۔ یہ بچانا مقصود تھا آپ کا۔ تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ وہ ایک کسٹمری طور پر کہ بھائی حج کرنا بہت ضروری ہے، حج کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ نے حج کو چھوڑ دیا، پرنسپل دیکھا کہ پرنسپل بچنا چاہیے، اسلام بچے گا تو حج ہوتا رہے گا، اور اگر اسلام ہی نہ بچا تو پھر حج بھی نہیں ہوگا۔ کوفے کی طرف جا رہے تھے، آپ کی ٹالرنس یہ دیکھیے، آپ کو معلوم ہوا کہ جناب مسلم شہید ہو گئے، تو ایسے موقع پر آدمی جذباتی ہو جاتا ہے، اور جذباتی ہونے کے بعد کیا کرتا ہے کہ چلو بس اب لڑ جاؤ، مر جاؤ۔ آپ کا ڈائیورجن جو ہے کہ بھئی اب لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مگر آپ نے ہیومن ڈگنیٹی، جو اسلام کہتا ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے، اپنی ذات کا بھی خیال رکھو،
تم آزاد ہو. یہ اسی لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ شاہد اقبال کا شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تمہیں دوسروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا گیا، بس صرف خدا کے سامنے جھکو، باقی سب سے تم آزاد ہو جاؤ گے اپنے آپ. تو ہیومن ڈگنیٹی یا انسانی عظمت و انسانی ریسپیکٹ خود اپنے بارے میں، اس کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جب حر کا لشکر راستے میں ملا اور آپ کو کیپٹو بنا کر کے، قیدی بنا کر کے کوفے لے جانا چاہ رہا تھا، تو آپ تیار نہیں ہوئے. یہ آپ کو اگینسٹ ہیومن ڈگنیٹی دکھا کہ یہ بات اس شان کے خلاف ہے کہ میں قیدی کی طرح سے کوفے جاؤں. حالانکہ آپ نے جیسے اسلام کا اصول یہ ہے کہ دوسرے کو ترجیح دو، دوسرے کے اوپر ایثار کرو، دوسرے کے لیے سیکریفائس کرو، قربانی دو. پانی عرب میں اتنی قیمتی چیز ہے جس کا کوئی کی مثال آسانی سے نہیں لائی جا سکتی. تو پانی جو تھا آپ کے پاس اسٹورڈ واٹر تھا. حر کا لشکر جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، اینیمی تھا، اس کے ساتھ کئی سو لوگ تھے. آپ نے ان 250-300 آدمیوں کو پانی بھی پلایا، پیاسوں کو، ان کے گھوڑوں کو بھی پلایا، جبکہ وہاں پر آپ کے لیے یہ مصیبت تھی. لیکن آپ نے یہ نہیں، جب اس نے یہ بھی کہا تو پھر اسے ایک وایا میڈیا اس نے نکالا. اچھا ٹھیک ہے، اس کے اوپر احسان کا ایک دباؤ رہا ہوگا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر ایسا کیجئے کہ نہ میں خط لکھتا ہوں، میں میسنجر بھیجتا ہوں گورنر کو، کوفے کے گورنر جو ابن زیاد گورنر تھا اس کو بھیجتا ہوں، جو جواب آئے گا اس کے حساب سے ہوگا. آپ نہ مدینے کی طرف یا مکے کی طرف واپس جائیے اور نہ کوفے چلیے بیچ میں چلتے ہیں. اس بیچ کے راستے میں جب وہ چلا ہے تو یہی وہ راستہ ہے کربلا کا. اور کربلا پہنچتے ہی جب وہ کربلا پہنچا تو کربلا کے پہنچنے کے پر خط آ گیا ابن زیاد کا، ان کو آگے نہیں بڑھنے دو، ان کو آگے نہیں جانے دو. تو اس نے کہا کہ صاحب اب تو ہماری نوکری کا معاملہ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے بھی، آپ نہیں جائیں گے، آپ نہیں رکیں گے تو پھر ہم آپ سے جنگ کریں گے. تو امام پھر یہ نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہو جائے، کیونکہ لڑائی وہ پرنسپل پر چاہتے تھے، جگہ پر نہیں چاہتے تھے، پانی پر نہیں چاہتے تھے. اس لیے پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ زمین خریدی وہاں کے زمینداروں سے. جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں آگے نہیں جا پاؤں گا اور یہیں رہوں گا، تو آپ نے وہ زمین خریدی، اور وہ زمین امام نے 60,000 درہم میں خریدی تھی. آپ کی نالج کے لیے بہت سے ہمارے نوجوان نہیں جانتے ہوں گے، ایک درہم جو ہے سکہ ہوا کرتا تھا جس کا ویٹ تھا 2.97 گرام سلور، 2.97 گرام سلور ہے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے کیلکولیٹ کیا تھا، محرم سے پہلے اس کو میں نے کیلکولیٹ کیا تھا 60,000 درہم کی ویلو چاندی کے حساب سے، تو یہ تقریباً 1,12,13 لاکھ آتی ہے، جو اس کا کیلکولیشن تھا جس میں امام نے زمین خریدی تھی، اور وہ اپنی زمین پر تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہیں بھی، میں آئندہ کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لاؤں گا اس بات کو کہ اور کیا ہے کہ آپ کی ٹالرنس کیسی تھی، آپ نے اسلام کے پرنسپلز کو کیسے بچایا. اور صرف یہ نہیں، ساتھ میں وہ ٹریننگ بھی چل رہی ہے. جو لوگ ساتھ آئے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ پانی نہ پلاؤ، آپ سے کہتے ہیں کہ مولا پانی پلانا مناسب نہیں ہوگا، پانی کم ہے، تو کہتے تھے میری بات کی ضرورت ہے، ان کی آج کی ضرورت ہے، ارے پلا دو. کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں تیر لگا دوں، تو کہتے ہیں میں جنگ میں پہل نہیں کروں گا. یہ ساری ٹالرنس انہوں نے سکھائی. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو، جن میں غلام بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ان کو کربلا میں اس طرح پیش کر دیا کہ وہ الگ الگ اپنے باڈی کے اعتبار سے تھے، مگر اسپرٹ کے حساب سے سب حسین تھے جو کربلا میں دکھائی پڑتے تھے. آپ کو وہاں 6 مہینے کا بھی حسین مل جائے گا، 18 سال کا بھی حسین مل جائے گا، مسلم ابن اوسج یا اسدی اور حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی مل جائیں گے، مگر ان کے جسم میں ان کی روح نہیں تھی، ان کے جسم میں حسینیت دوڑ رہی تھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.